صلوا عليه وسلم
الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. ولی اللہ تے نگاہ کر کے تقدیر بدل دیں دے، ولی اللہ تے نگاہ کر کے تقدیر بدل دیں دے، لکھی لوح قلم والی تحریر بدل دیں دے، لکھی لوح قلم والی تحریر بدل دیں دے. ولی اللہ تے نگاہ کر کے تقدیر بدل دیں دے، لکھی لوح قلم والی تحریر بدل دیں دے، لکھی لوح قلم والی تحریر بدل دیں دے، ولی اللہ تے نگاہ کر کے تقدیر بدل دیں دے، لکھی لوح قلم والی تحریر بدل دیں دے. اللہ تبارک و تعالی کی حمد و ثنا کے بعد اس کے لاڈلے پیارے حبیب احمد مجتبیٰ شہنشاہ ہر دو سرا شب اسرا کے دلہا کل کائنات کے ماوا ملجا جناب احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ اقدس میں کروڑہا لکھوکھا ہدیہ درود و سلام پیش ہوں. میرے نہایت ہی واجب الاحترام نہایت ہی واجب الاحترام معزز مؤدب محترم محتشم سامعین و کرام، آپ کے سامنے جو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، دعا کرتا ہوں کہ خالق کائنات مجھے اس پر صحیح طرح حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
اور آپ کو سن کر مولا کریم اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ارشاد خداوندی ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ فرمایا خبردار، بے شک جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نہ انہیں کوئی خوف ہوتا ہے نہ انہیں کوئی ڈر ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور وہ ڈرتے رہے۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ان کے لیے دنیاوی زندگی میں اور اخروی زندگی میں جنت کی بشارت ہے۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اور اللہ کے کلمات تبدیل نہیں ہوا کرتے۔ ذالک هو الفوز العظیم، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ حضور کے دیوانوں، سرکار کے نام لیواؤ، سرکار کا کلمہ پڑھنے والوں، اللہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما دیا کہ الا خبردار، کہ میرے جو ہو جاتے ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا میرے احکامات کے مطابق اور میرے محبوب کی سنتوں کے مطابق ہوتا ہے، فرمایا جن کا میرے محبوب کی سنتوں کے مطابق اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اور انہیں میں بڑے مرتبے، بڑی شانیں، بڑی عظمتیں عطا کرتا ہوں۔ انہیں بڑی رفعتوں سے نوازتا ہوں۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ وعن عمر قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان من عباد اللہ لأناسا ما هم بانبیاء ولا شہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامۃ بمکانہم من اللہ۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں ان من عباد اللہ لأناسا ما هم بانبیاء
أنبياء ولا شهداء يغبطهم الأنبياء والشهداء يوم القيامة بمكانهم من الله. جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں، فرماتے ہیں اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہیں فرمایا نہ تو وہ نبی ہوں گے فرمایا نہ تو وہ نبی ہوں گے اور نہ وہ شہید ہوں گے، فرمایا جو انہیں اللہ مرتبہ مقام عطا فرمائے گا، فرمایا اس مرتبے پر انبیاء بھی رشک کریں گے، شہداء بھی رشک کریں گے. یہ میں پہلے بیان کر چکا ہوں پچھلی سپیچ میں کہ یہ جو ہوتا ہے نا غیبتہ، یہ اسلام میں جائز ہے، رشک جائز ہے، اور حسد یہ جائز نہیں. حسد جو ہے یہ چلا کہاں سے؟ جناب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں سے. کیا وجہ تھی کہ ہمارے والد محترم حضرت یعقوب علیہ السلام وہ زیادہ پیار کرتے ہیں جناب یوسف علیہ السلام سے، اور ہم سے اتنا زیادہ پیار نہیں، ادھر سے حسد چلا. اور یہ جو حسد ہے اس کو دو چیزیں ہی ختم کر سکتی ہیں، ایک یا حسد کرنے والا مر جائے، اور یا جس کا حسد وہ کرتا ہے یا وہ بندہ مر جائے. یعنی کہ یا حاسد کی موت یا محسود کی موت، یہ دو چیزیں ہی حسد کو ختم کر سکتی ہیں، وگرنہ نہیں. تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے گن گانے والوں، اور یقین جانیں جس بندے کا حسد زیادہ ہوتا ہے نا اللہ اسے نوازتا بھی بڑا ہے. دعا کیا کرو کہ یا اللہ ہمارے حاسدین بڑھا. جب حسد کرنے والے بڑھیں گے آپ کو اللہ مقام اور مرتبہ اونچا عطا فرمائے گا، بلند مرتبہ عطا فرمائے گا. یہ دیکھیں یہ جو آیہ کریمہ ہے فزادہم اللہ مرضا، پس بڑھا دیا انہیں اللہ نے ازروئے مرض کے کفار مکہ کو. یعنی کہ ان کے جو دل کا مرض ہے نا وہ دن بدن بڑھتا جا رہا تھا. کیا ان کے دل میں کوئی بیماری تھی یا ہارٹ اٹیک تھا یا کوئی اور مرض تھی؟ نہ، اللہ نے فرمایا سونا یہ حسد کی بیماری میں مبتلا ہیں، دن بدن ان کا حسد بڑھتا جائے گا اور دن بدن آپ کا مقام جو ہے وہ ہم بڑھاتے جائیں گے. جس قدر سونا آپ کا مقام بڑھتا جائے گا ان کا حسد بڑھتا جائے گا. اور حضور کے غلاموں سرکار کے دیوانوں حسد یہ جائز نہیں، اور غبطہ رشک کرنا یا اللہ جس طرح تو نے اس پر فضل کیا ہے، اس پر کرم کیا ہے، یا میرا مولا مجھ پر بھی فرما، یا اللہ مجھ پر بھی رحمت فرما، مجھ پر بھی کرم فرما. یہ ہے رشک، غبطہ اسے کہتے ہیں.
تو میرے پیارے آقا کے غلاموں، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں وَعَنْ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لَأُنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءٍ وَلَا شُهَدَاءَ يَغْبِطُهُمُ الْأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ۔ جناب سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں لجپالا کا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا لوگوں اللہ کے بندوں میں سے کچھ ایسے بندے ہوں گے نہ تو وہ نبی ہوں گے نہ وہ شہید ہوں گے یغبطہم الانبیاء فرمایا لیکن جو اللہ انہیں مقام مرتبہ عطا فرمائے گا نا اس پر انبیاء شہداء رشک کریں گے۔ یا اللہ یہ کون سے لوگ ہیں، یا اللہ یہ اتنا اونچا مرتبہ والا یہ کون سا شخص ہے، یا اللہ یہ معاشر والے دل اتنے مقام والے لوگ کون سے ہیں۔ رشک کرنے والا عام نہیں ہوگا، اللہ کے نبی ہوں گے شہداء ہوں گے۔ یا اللہ یہ بڑی عظمتوں والے لوگ ہیں، یہ بڑے مقام والے لوگ ہیں، کون ہیں؟ سرکار نے فرمایا اے میرے غلاموں میں تمہیں بتاؤں نہ خبر نہ دوں وہ لوگ کون ہوں گے؟ فرمایا میں تمہیں بتاؤں وہ لوگ کون ہوں گے، خبر دوں وہ لوگ کون ہوں گے؟ تو میرے پیارے آقا کے غلاموں بات بڑی سننے کی ہے۔ صحابہ کرام عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں خبر دیجئے وہ لوگ کون ہوں گے، من ہم وہ کون سے اشخاص ہوں گے؟ اللہ کے نبی نے اپنے ہونٹوں کو جنبش دی، میرے پیارے آقا نے فرمایا حضور علیہ السلام کے گن گانے والوں سرکار کے نام لے وہ اللہ کے نبی نے فرمایا ہم قوم بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونہا فواللہ ان وجوہہم لنور وانہم حضور علیہ السلام آپ کو عرض کرتے ہیں، صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیں ہمیں خبر دیں وہ کون سے لوگ ہوں گے۔ پیر کی نشانی یہ نہیں ہے کہ وہ مریدوں کے پیچھے دوڑے، بلکہ پیر کی نشانی یہ ہے کہ مرید اس کے پیچھے چلے۔
جو مریدوں کی تلاش میں ہوتا ہے وہ ایک کاروباری شخص ہے، وہ شعبدہ باز ہے۔ حضور سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا میں بھی اڑنے والا شخص ہو، حضور کی ایک سنت کا بھی تارک ہو، وہ ولی نہیں ہو سکتا، وہ شعبدہ باز ہو سکتا ہے۔ حضور سلطان العارفین رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ وہ حضور کی سنت کا جو تارک ہے، تارک وہ ولی نہیں ہو سکتا، ہوا میں بھی اڑے نا، شعبدہ باز آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو ولی تو وہ ہوتا ہے جو ایسے چلتے پانی کو کھڑا کر دے۔ چلتے پانی کو یہ مراد نہیں کہ وہ جناب ایسے پانی چل رہا ہو، حکم دے پانی کھڑا ہو جائے۔ چلتے پانی سے مراد یہ ہے کہ بندہ شراب پیتا ہو، جب اللہ کے ولی کی زیارت کرے تو اس کے چہرے کی زیارت کر کے بندہ شراب چھوڑ دے۔ بندہ سود کا کاروبار کر رہا ہے، اللہ کے ولی کی زیارت کرے تو سود کا کاروبار چھوڑ دے۔ یہ ہے چلتا پانی کھڑا کرنا۔ اور پھر بندہ برائی اور کبا خانے پہ جاتا ہے اور بے حیائی کے اڈوں پہ جاتا ہے، اللہ کے ولی کی زیارت کرے اور ایسے اللہ کا ولی نگاہ ڈالے تو اس کی دنیا بدل کے رکھ دے۔ اسے کہتے ہیں یہ ہیں پیر صاحب جنہوں نے چلتا پانی کھڑا کر دیا ہے۔ تو پیر صاحب آپ نماز کے قریب نہ جائیں، وہ پیر کہتے ہی نہیں اسے۔ پیر کا معنی ہوتا ہے بوڑھا، اور ہماری زبان میں چونکہ بوڑھا بندہ جو ہوتا ہے اسے کہتے ہیں یار یہ سیانہ بندہ ہے، یہ اچھی بات کرے گا، یہ سونی بات کرے گا، اس کو دنیا کا لالچ نہیں، یہ سیانہ بندہ ہے، یہ پیار والا بندہ ہے۔ تو اس لیے یہ پیر فارسی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے بوڑھا۔ یہ کہتے ہیں سیانے کو۔ سیانہ اس کو نہیں کہتے جو 3 کوٹھیاں 4 کوٹھیاں بنائے، 2 گاڑیوں سے 4 گاڑیاں بنا لے۔ سیانہ اس کو کہتے ہیں جو ہر وقت اپنے رب سے لو لگائے اور اپنے محبوب کا ذکر کر کے آنکھوں سے آنسو بہاتا رہے، اور جو اپنے رب سے کہے رب اس کی بات کو مانے، اسے کہتے ہیں پیر۔ کیا کہتے ہیں؟ پیر۔ تو وہ پیر نہیں اتنا لوہا ڈال لیا اور داڑھی شریف، چہرے پہ کوئی نہیں، نماز ظہر بھی گئی پرواہ نہیں، عصر بھی گئی پرواہ نہیں، شام بھی گئی پرواہ نہیں۔ اور بھائی حضرت امام علی مقام نے تو خنجروں کے سائے تلے نماز ادا کی ہے۔ یہ کون سا دین پیر صاحب لیے پھر رہے ہیں جو کہتے ہیں لو جی ہم نے نماز پڑھ لی ہے، بس مکمل پڑھ لی ہے، اور درس دے رہا ہے، بس ہم نے پڑھ لی ہے نماز، اب نماز کی کوئی ضرورت نہیں، معاذ اللہ۔ تو آئیے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے گن گانے والوں، حضور کے دیوانوں، سرکار کے متوالوں، میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی عظمتوں رفعتوں کے کیا کہنے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتعاطونہا فواللہ ان وجوہہم لنور۔ آج پراڈو والا مرید ہو تو اس کے لیے پیر صاحب کے پاس اور پروٹوکول ہے، اس کو بٹھانے کے لیے اور اچھا اے سی والا کمرہ ہے، اور ذرا موٹر سائیکل والا جو مرید ہے اس کے لیے اور پروٹوکول ہے، سائیکل والے کے لیے اور پروٹوکول ہے، پیدل والے کا تو حال ہی کوئی نہیں نا، اس کی باری نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں پیر صاحب مصروف ہیں، اندر مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، ملاقات ہی کوئی نہیں۔ تو آؤ حضور نے پیر کی نشانی کیا بتائی ہے، ذرا اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ تو میرے پیارے آقا کے گن گانے والوں، سرکار کے نام لے آؤ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے صحابہ میں تمہیں بتاؤں پیر کون ہے، وہ کون سے لوگ ہیں۔
اللہ کے نبی نے فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یتاتونہا فواللہ ان وجوہہم لنور وإن لهم لعذاب میرے پیارے آقا نے فرمایا اے صحابہ اے میرے غلاموں وہ لوگ ہوں گے فرمایا جو لوگوں سے اس وجہ سے پیار نہیں کریں گے اس کے پاس مال زیادہ ہے اس کی کوٹھی اچھی ہے کاروبار اچھا ہے نا میرے پیارے آقا نے فرمایا جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے اے میرے پیارے غلاموں وہ مخلوق خدا سے اس وجہ سے پیار کریں گے کہ اے دنیا والوں ہم بھی آمنہ کے لال کا کلمہ پڑھنے والے ہیں تم بھی سرکار کا کلمہ پڑھنے والے ہو ہم بھی اللہ کے قرآن سے محبت کرنے والے ہیں تم بھی اللہ سے قرآن سے محبت اللہ کے قرآن سے پیار کرنے والے ہو اس وجہ سے پیار کریں گے یہ بھی اللہ کے ماننے والے ہیں رسول پر ایمان رکھنے والے ہیں اللہ پر ایمان رکھنے والے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت فرمایا یہ اس وجہ سے پیار کریں گے یہ بھی خدا کے بندے ہیں ہم بھی خدا کے بندے ہیں اس وجہ سے پیار کریں گے اس وجہ سے نہیں کہ اس کے پاس پیسہ زیادہ ہے ہاں یہ جناب خدمت بڑی کرتا ہے نا اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے جو مخلوق خدا اور حضور کا غلام سمجھ کے لوگوں سے پیار کرے اسے کہتے ہیں یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اللہ کا ولی ہے جو ایسے نگاہ کرے تو بندہ سنت کا تارک ہے سنت اپنا لے بندہ گناہ کرتا ہے گناہ چھوڑ دے تو میرے پیارے آقا علیہ السلام نے پھر آیا کریمہ کی تلاوت فرمائی حضور علیہ السلام نے آیا کریمہ تلاوت فرمانے سے پہلے حدیث پاک کے الفاظ کے کیا ہیں لا یخافون اذا اخاف الناس فرمایا انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا یہ کوئی غم نہیں کریں گے ولا یحزنون اذا حزن الناس جب لوگوں کو خوف ہوگا انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا جب لوگوں کو غم ہوگا انہیں کوئی غم نہیں ہوگا پھر اللہ کے نبی نے آیا کریمہ پڑھی وقرأ هذه الآیہ الا ان اولیاء ولا هم يحزنون میرے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جو
اللہ کے ولی ہوتے ہیں جن کی لو خدا سے لگ جاتی ہے، فرمایا انہیں نہ دنیا میں کوئی خوف ہے نہ آخرت میں کوئی خوف ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ آیہ کریمہ پڑھی اور یہ حدیث پاک ہے، رواہ ابو داود، اس کو ابو داود نے روایت کیا ہے۔ یہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں ان کا اٹھنا بیٹھنا سرکار کی سنتوں کے مطابق ہوتا ہے، حضور کی سنتوں کے مطابق ان کا اٹھنا بیٹھنا۔ تو اس لیے شاعر نے کہا ہے ولی اللہ تے نگاہ کر کے تقدیر بدل دے دے، لکھی لوح قلم والی تحریر بدل دے دے، ولی اللہ تے نگاہ کر کے تقدیر بدل دیں دے۔ مل کے پڑھ لیں ولی اللہ تے نگاہ تقدیر بدل دیں دے، لکھی لوح قلم والی تحریر بدل، ولی اللہ تے نگاہ کر کے تقدیر بدل دیں دے، لکھی لوح قلم والی تحریر بدل دیں دے، لکھی لوح قلم والی تحریر بدل دیں دے۔ یہ جو آیہ کریمہ میں نے پڑھی اس کی مناسبت سے میں نے پوری حدیث پاک کی تلاوت کی، یعنی کہ جو قرآن کی آیت ہے وہ حدیث کے اندر موجود ہے، اور اس کو کہتے ہیں، اس تفسیر کا دوسرا مرتبہ ہے کہ قرآن کی آیت اور سرکار کے فرمان کے ساتھ اس کی تفسیر کی جا رہی ہے۔ اب یہ میرے پیارے آقا کے غلاموں، حضور کے گن گانے والوں، حضور کے دیوانوں، یہ جو ہے حدیث پاک اس کا دوسرا مرتبہ ہے۔ اب حدیث پاک میں دوسری شروع کرنے لگا ہوں۔ حضور علیہ السلام کے عاشقوں کی کیا بات ہے، یہ جو اللہ کے ولی ہیں نا، ہم ایسے نہیں ان کے پاس جاتے، یہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں، یہ اللہ کے پیارے ہوتے ہیں۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے گن گانے والوں، سرکار کے نام لیواؤ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ اذا احب عبدا دعا جبرائیل فقال انی احب فلانا فاحبہ قال فیحبہ جبریل ثم ینادی فی السماء فیقول ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ فیحبہ اہل السماء ثم یودع لہ القبول فی الارض۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جب اللہ کسی بندے سے پیار فرماتا ہے، اللہ اکیلا پیار نہیں فرماتا۔ حدیث پاک ہے اور یہ حدیث ہے مسلم کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ اس حدیث پاک کے راوی ہیں۔ قرآن پاک کی آیہ کریمہ میں نے پڑھی، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ تو
تو حضور کے غلاموں میں صدقے جاؤں، سرکار کے گن گانے والوں، حضور علیہ السلام کی عاشقوں، سرکار کے نام لیواؤ۔ جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا، لوگو ان اللہ اذا احب عبدا جب اللہ کسی بندے سے محبت فرماتا ہے، سبحان اللہ، وہ کتنا خوش نصیب بندہ ہے جس سے اللہ محبت فرماتا ہے، جس سے اللہ پیار کرتا ہے۔ اللہ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے، اللہ پیار فرماتا ہے، اللہ سب سے پہلے حضرت جبریل امین کون ہے؟ جو فرشتوں کے رسول فرشتہ ہے، فرشتوں کے رسول، سبحان اللہ، اور اتنی بڑی شانوں کے مالک، لیکن یہ میرے نبی کے غلام ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام 600 پروں کے مالک، اور جن کا ایک پر اتنا ہے، ایک پر کھولے تو مشرق اور مغرب کو ڈھانپ لے۔ 600 پر ہیں حضرت جبریل امی کے۔ تو اللہ پاک اور نبی پاک کی بارگاہ میں مفسرین کرام نے 24,000 مرتبہ بھی لکھا ہے، 72,000 مرتبہ بھی لکھا ہے کہ حضور کی بارگاہ میں 24,000 مرتبہ بشری لبادہ اوڑھ کر سرکار کی بارگاہ میں جبریل امی حاضر ہوئے۔ تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کی عظمتیں سبحان اللہ ہیں۔ ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات نبی بلند ہے، مل کے پڑھیے ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد ذات، یہ ہمارا عقیدہ ہے نا، ہے ذات نبی بلند ہے، ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد گونج پڑ جائے، ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد ذات نبی بلند۔ 24,000 مرتبہ فرشتوں کا جو رسول فرشتہ ہے وہ بشری لبادہ اوڑھ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا ہے۔ کبھی کسی نے کہا ہے کہ جبریل کے بھی 2 پاؤں، ہمارے بھی 2 پاؤں، جبریل کے بھی 2 ہاتھ، ہمارے بھی 2 ہاتھ، اور 24,000 مرتبہ بشری لبادہ اوڑھ کے آنے والا وہ نوریوں کا سردار ہے، وہ نوری ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے غلاموں میں صدقے جاؤں تو میرے پیارے آقا علیہ السلام کے غلاموں، اس کی نورانیت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ ایک مرتبہ بشری لبادہ نہیں اوڑھا، 24,000 مرتبہ بشری لبادہ اوڑھ کے سرکار کی بارگاہ میں حضرت جبریل امی حاضر ہوئے ہیں، لیکن جبریل کی نورانیت میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو ایک مرتبہ آمنہ کے لال نے بشری لبادہ اوڑھا ہے تو حضور کی نورانیت میں کیسے فرق پڑ سکتا ہے؟ اور حضور کی حقیقت نور ہے، اور یہ جو بشریت ہے یہ حضور کی صفت ہے۔ حضور کی حقیقت کیا ہے؟ نور، اور بشریت یہ صفت ہے۔ تو میرے پیارے آقا کے غلاموں میں صدقے جاؤں، حضرت جبریل امین کو اللہ بلاتا ہے۔ اگر توجہ ہے اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ اب اللہ کیوں بلا رہا ہے؟ کہ جبرائیل فلاں علاقے میں دنیا میں نہ ایک فلاں بندہ
مجھے بڑا پیارا ہے اور میں اس سے پیار کرتا ہوں۔ یوں کہہ لیں اللہ فرماتا ہے اے جبریل ایک علی حجویری ہے، مجھے اس سے بڑا پیارا ہے، مجھے اس سے بڑا پیار ہے۔ باہو سلطان ہے، مجھے اس سے بڑا پیار ہے۔ اور خواجہ ہند الولی معین الدین چشتی اجمیری، مجھے اس سے بڑا پیار ہے۔ بابا فرید سے مجھے بڑا پیار ہے۔ تو جبریل میرا دل چاہ رہا ہے میں اکیلا پیار نہ کروں، میں اکیلا پیار نہ کروں۔ لوگ کہتے ہیں یہ دیکھیے نا، یقین جانیں ہمارا دل کرتا ہے، جی کرتا ہے بار بار ولیوں کے قدموں میں جائیں سکون ملتا ہے۔ اور آپ جس صاحب مزار کے پاس جائیں نا تو آپ کو سکون آئے تو سمجھ لو کہ صاحب مزار نے آپ کو قبول فرما لیا ہے اور آپ کی طرف مکمل توجہ۔ اگر آپ کو بے چینی ہو، دل نہ لگے تو سمجھو کہ صاحب مزار نے آپ کی طرف نگاہ نہیں فرمائی۔ اگر آپ کو سکون آئے اور آپ کا واپس آنے کو جی نہ کرے، سمجھو کہ صاحب مزار نے کرم کر لیا ہے، نگاہ کی ہے۔ تو آؤ میرے پیارے آقا کے غلاموں، اللہ فرماتا ہے جبرائیل مجھے فلاں بندے سے پیار ہو گیا ہے۔ یا اللہ وہ بندہ کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے وہ میرا بڑا پیارا بندہ ہے، جبرائیل فلاں علاقے میں رہتا ہے، تو سے پیار کر جبرائیل، میں اکیلا پیار نہیں کرتا، تو بھی پیار کر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ بھی پیار فرماتا ہے، جبرائیل بھی پیار فرماتے ہیں۔ میرے پیارے آقا کے غلاموں، اللہ نے فرمایا اے جبرائیل ایسے نہیں، تو بھی پیار کرے میں بھی پیار کروں۔ اب اعلان کر دے، ندا کر دے، اب ندا کرنے والا کون ہے؟ اعلان کرنے والا کون ہے؟ ارے میں مسلم پڑھ رہا ہوں، ثم ینادی فی السماء فیقول ان اللہ یحب فلانا فاحبوہ فیحبوہ اہل السماء۔ اللہ وحدہ لا شریک کو ماننے والوں، سرکار کے غلاموں، اب اللہ حکم دینے والا ہے، اب اللہ اعلان کروانے والا ہے۔ ارے اولیاء کرام کے خلاف پراپے گنڈے کرنے والوں، ہوش کے ناخن لو، اب اللہ پیار فرماتا ہے، جبرائیل پیار فرماتے ہیں، اب اعلان کروانے والا کون ہے؟ اللہ نے فرمایا جبرائیل اعلان کر دو آسمان والوں میں، اے آسمان والوں ایک ضروری اعلان سنو، توجہ ہے؟ اب جبرائیل سے اللہ اعلان کروا رہا ہے، اے جبرائیل اعلان کر دے، ندا دے دے، اے آسمان والو ضروری اعلان ہے، سنو فلاں علاقے میں ایک اللہ کا بندہ علی اجمیری رہتا ہے، فلاں علاقے میں اللہ کا ایک بندہ باہو سلطان رہتا ہے، فلاں علاقے میں ایک اللہ کا بندہ مہر علی رہتا ہے، اللہ بھی اس سے پیار کرتا ہے، میں بھی پیار کرتا ہوں۔ اب اللہ فرما رہا ہے آسمان والو تم سارے آج کے بعد اس سے پیار کرو، تم اس سے پیار کرو۔ لو جی اللہ نے بھی پیار کر لیا، جو ہے
لوگ سانو آندے لو جی کیوں جاندے ہو تے کی لین جاندے ہو؟ میں کہ سانو کی آنا ہے، اسی آپ تے جاندے ہی نہیں، سانو کو کلدا ہے۔ توجہ ہے؟ اے حدیث پاک کہ کوئی میں کولوں گل نہیں جے پہ کردا، میں تے کوئی گل کولوں بنان دی کوشش بھی کرانا تے بندی نہیں۔ حدیث پاک جے یہ دا ترجمہ کرا لو، ثم یودع، یہ مجہول کا صیغہ ہے، پھر رکھ دی جاتی ہے۔ ہن واری پہلوں پیار کیتا ولی نال اللہ نے، پھر جناب جبریل امین نے، پھر فرشتیاں سارے ہیں، تے پھر باری آگئی ساڑی۔ جو ہے اب اللہ فرماتا ہے اے جبرائیل میں بھی اس بندے سے پیار کرتا ہوں، جبرائیل تو بھی پیار کر۔ والی اجویری میں صدقے جاؤں، سارے پنجاب کو رنگ لگانے والے، وہ جو میں صدقے جاؤں جو بھی آپ کی بارگاہ میں آیا آپ نے خالی اسے نہیں بھیجا، نوازا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں ولی کیا دیتے ہیں؟ جاؤ صبح سے لے کے شام تک داتا علی اجویری کتنی فیملیوں کو پال رہے ہیں، کتنے لوگ کام اپنا کرتے ہیں، لنگر داتا صاحب کا، داتا دور کے مزار پہ۔ تو میرے پیارے آقا کے غلاموں میں صدقے جاؤں، داتا علی اجویری رحمت اللہ تعالی علیہ ہو کی جب ذرو لگاتے، میرے پیارے آقا کے غلاموں کفر کے در و دیوار ہل جاتے۔ اللہ نے فرمایا مجھے پیار ہو گیا۔ اب لوگ کہتے ہیں داتا علی اجویری کا عرس آ رہا ہے، بڑے لوگوں نے اختر صاحب ہمیں کہنا ہے یہ دیکھو اس کے گھر آٹا کھانے کو نہیں ہے، اس کے گھر پکانے کو نہیں ہے، یہ جناب داتا علی اجویری کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے، کوئی بسوں کی چھتوں کے اوپر بیٹھ کے جا رہا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کیوں جاتے ہو؟ آگے سے عاشق جواب دیتے ہیں اور سوال کرنے والوں تمہیں لگی نہیں، دعا کرو تمہیں لگ جائے۔ وہ جانے والے سائیکل سوار جواب دیتے ہیں، بسوں کی چھتوں پہ چڑھ کے بیٹھنے والے گرمی کا احساس نہیں، گرنے کا احساس نہیں، ایسے لٹک کے ساتھ کہ ہم یہ داتا علی اجویری کے عرس پہ جائیں، دعا میں شامل ہو جائیں۔ اندر سے جواب دیتے ہیں اوے پگلو تمہیں پتہ نہیں، ہم خود نہیں جا رہے، ہم خود پیار نہیں کرتے، ہمیں بھیجنے والا خدا ہے۔ ہم خود نہیں جاتے، ہمیں بھیجنے والا کوئی اور ہے۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض، سبحان اللہ۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض، اونچی آواز سے کہہ دیں سبحان اللہ۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض، اب باری آ گئی ہماری، تو پھر کیوں نہ کہیں ولی اللہ تے نگاہ۔ لو ادھر نہ لو جی، یہ کرتے کیا ہیں؟ حضرت شربینی رحمت اللہ، یہ نشر الطیب میری لائبریری میں کتاب موجود ہے، مولوی اشرف علی تھانوی بانی دیوبند، اس نے کتاب لکھی ہے، اور اس کی کتاب کے اندر بڑے واقعات ہیں۔ تو میرے پیارے آقا کے غلاموں، یہ بھی مولوی اشرف علی تھانوی نے لکھا ہے۔ یہ کیا کہتا ہے کہ حضرت شربینی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا بیٹا تھا احمد، ایک مجذوب فقیر تھے حضرت شربینی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے بیٹے کا نام کیا تھا؟ احمد۔ تو مولوی اشرف علی تھانوی لکھنے والے ہیں بانی دیوبند، وہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں حضرت عزرائیل آئے، آپ نے فرمایا عزرائیل خیر ہے،
اسرائیل کہنے لگے اے شربینی میں آپ کے بیٹے احمد کی روح قبض کرنے آیا ہوں۔ حضرت شربینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، مولوی اشرف علی تھانوی لکھتا ہے کہ حضرت شربینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فرمایا اے اسرائیل سن لو، ابھی ہم نے نہیں جانا 40 سال میں نے اپنے رب سے اپنے بیٹے کی عمر اور مانگ لی ہے، 40 سال میرے بیٹے نے ابھی زندہ رہنا ہے۔ مولوی اشرف علی تھانوی لکھتا ہے اسرائیل علیہ السلام کو حکم ہوا اے اسرائیل آ جاؤ، میرے اور میرے بندے کے درمیان معاملات طے پا گئے ہیں، ابھی نہیں جانا، 40 سال کے بعد آیا، 40 سالوں تو بعد اسرائیل آئے۔ حضرت شربینی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ گئے کہ ولی کیا کرتے ہیں بھائی، جنہ دی لو ہی خدا نہ لگ جائے، افسر نہ یاری لگ جائے نا تو بندہ کھلوڑ نہیں دینا، آدھے محلے نو اگے لایا ہوں گا، خدا دی قسم جدی یاری اللہ نہ لو ہے۔ حضرت شربینی کشتی اچ بہ گئے تے ملا کیا کہ کرایہ، آپ نے فرمایا ساڑھے کل کرایہ کدو آیا؟ آپ نے فرمایا تھلے اتر، آپ نے فرمایا میں نے کشتی چلا کے بخاؤ، لوٹا سی سارا جناب لوٹا انج کیتا، سارا دریا دا پانی کھچ لیا کشتی تھلے، فرمایا جے میں نہیں نہ جانا تے میں نے جا کے بخاؤ کنڈے کی میں لگ دے ہو۔ سارے ہاتھ بن لے کہنے لگے حضور والا مہربانی فرماؤ۔ حضرت شربینی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسے لوٹے کو الٹا، سارا پانی دریا میں آ گیا، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ میں صدقے جاؤں میرے پیارے آقا کے غلاموں، اللہ کے ولیوں کی کیا بات، اونچی آواز سے کہیے سبحان اللہ۔ رات علی اجویری جائیے، تہجد دا ٹائم ہوئے، دعا مگیر ہوئی ہوئے تے خدا دے انوار و تجلیات دیاں بارشاں ہوندیاں نے کہ نہیں؟ ثم یودع حدیث پاک، میں آگے حدیث کا حصہ اور بھی ہے لیکن وقت اب ختم ہو گیا ہے، 1 منٹ میں اور بس اس کے بعد گفتگو ختم ہے۔ میرے پیارے آقا کے غلاموں، جبریل بھی پیار، اللہ نے بھی پیار کیا، آسمان، اب باری آ گئی ہم زمین والوں کی، حافظ آباد والوں کی اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اے حافظ آباد والوں کیوں جاتے ہو داتا صاحب، کیوں جاتے ہو بابا فرید، کیوں جاتے ہو باہو سلطان، آگے جواب دو ہم نہیں جاتے۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض، ثم یودع لہ القبول فی الارض، اے قلوب اہل الارض، اللہ وحدہ لا شریک۔ پھر چوتھا نمبر آ جاتا ہے ہمارا زمین والوں کا، ہم جواب یہ دیتے ہیں دنیا والوں ہمیں کچھ نہ کہو، ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہم خود نہیں جاتے، ہم ان سے پیار نہیں کرتے، ہمارے دلوں میں جو محبت ہے وہ دنیا ڈالنے والا کوئی نہیں، ہمارے دلوں میں محبت ڈالنے والا آسمان زمین بنانے والا ہے۔ ہمارے دلوں میں جو محبت ہے نا اللہ کے ولیوں کی، وہ آسمانوں زمینوں کا مالک جو ہے نا اللہ، وہ ڈالنے والا ہے۔ اور بھائی مجھے یہ بتاؤ کہ جب محبت ڈالنے والا خدا ہو تو کوئی دنیا دار نکال سکتا ہے؟ نکال سکتا ہے یار؟ خدا کی قسم ہے میرے پیارے آقا کے غلاموں، حضور کے گن گانے والوں، حضور علیہ السلام کے عاشقوں، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں سکون ہی بڑا ہے، اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں بڑا سکون ہے۔ اور جو جاتا ہے اس سے پوچھو ثم یودع لہ القبول فی الارض، اور خدا کی قسم جانے کا طریقہ کیا ہے؟ ہمارے جو زمین والے ہیں نا، ہمارے دلوں میں محبت کوئی اور ڈالنے والا نہیں ہے۔ ثم یودع لہ القبول فی الارض، اے قلوب اہل الارض، یہ اللہ فرماتا ہے لوگوں سب سے پہلے
اپنے بندے سے میں پیار کرتا ہوں، پھر میرے اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، یا علی۔ تو میرے پیارے آقا کے غلاموں، ہم خود پیار نہیں کرتے، سب سے پہلے اللہ پیار فرماتا ہے، پھر جبریل امی پیار فرماتے ہیں، پھر آسمان کے سارے ملائکہ محبت کرتے ہیں، پھر ثم یودع لہ القبول فی الارض، چوتھے نمبر پہ باری آ گئی زمین والوں کی، پھر اپنے نیک بندوں کی محبت کو زمین والوں کے دلوں میں اللہ عام فرما دیتا ہے۔ پھر کوئی داتا علی حجویری جا رہا ہے، کوئی باہو سلطان جا رہا ہے، کوئی موڑا شریف جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، خدا کی قسم یہ لوگ آمنہ کے لال کی رحمت کے ایسے فیض کے جام بھر بھر کے جو پیاسا آتا ہے پلاتے جاتے ہیں اور نبی کا فیض تقسیم کرتے جاتے ہیں۔ تو پھر ہم کیوں نہ کہیں ولی اللہ تے نگاہ کر کے تقدیر بدل دیں دے، لکھی لوح قلم والی تحریر۔ یہ ایک اعلان ہے، اعلان سماعت فرما لیں۔ دوسرا، آج انشاءاللہ